السلام علیکم جی۔ کچھ روز سے اور جب سے خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ والے مقدمے میں 4 ارکان کا، جن میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں، کافی زیادہ مطلب بیڈلی ریٹن ججمنٹ آئی ہے، ان کا اختلافی نوٹ ہے۔ ججمنٹ تو نہیں ہے، انہوں نے کہنا چاہیے مین ججمنٹ تو پرویل کر گئی، لیکن جو بیڈلی ریٹن ایک نوٹ آیا ہے، بہرحال مناسب نہیں لگتا کہ بندہ سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کہے، اور بڑے احترام کے ساتھ مطلب اس کے اندر کافی زیادہ زبان کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے، لیکن بہرحال وہ جو آئی ہے تب سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا، اور واٹس ایپ اس کے لیے مین انسٹرومنٹ ہے۔ 2-3 دفعہ مجھے مختلف ذریعوں سے ایک تحریر مختلف الفاظ میں لکھی ہوئی جو ہے وہ آئی، ہم نے نظر انداز کر دی، اور آج جب ایک ٹویٹ کے نیچے بھی اسی مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے آگے بکواس کی تو میں نے کہا تاریخ کو ذرا سٹریٹ کر دیا جائے۔ کوئی اتنی خوشحالی تو نہیں تھی ہمارے پیرنٹ کی نا، تو اس لیے ہم اکثر نئی کتابیں خریدنے کی بجائے پرانی کتابوں کے سٹالز کے اوپر پائے جاتے تھے، اور یہ عادت جو تھی وہ آج سے کم از کم 10 سال تک، 8 سال تک پہلے تک رہی، ہاں 2014-15 تک رہی۔ اچھا، ہم پرانی کتابوں والے سٹالز پہ جاتے، اور عید کے اتوار کے دن شاید اب بھی انارکلی جو ہے، پرانی نارکلی نئی نارکلی کے جو مال، جہاں سے ان کا کراس ہوتا ہے مال روڈ کے اوپر، وہاں پہ بھی لگی ہوتی ہیں، انارکلی کے اندر بھی کتابوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، مختلف کتابیں جو ہیں ان کی ورد گردانی کرتے ہیں، اور مختلف ان میں سے جو کتاب پسند آ جائے تو خرید لیتے ہیں۔ تو مطلب 1000-2000 روپے میں بندہ اتنی ساری کتابیں لے آتا ہے۔ مجھے یاد ہے جس دن مشرف کی کتاب ان دا لائن آف فائر جو تھی وہ چھپی تھی، تو میں نے اس دن کہا تھا کہ یار تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، یہ فٹ پاتھ سے خریدیں گے، اور مطلب 100-125 کی مل جائے گی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں میری زبان کالی ہے، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ مشرف صاحب کی وہ کتاب جو گوہر صاحب نے لکھی، الطاف گوہر صاحب کے صاحبزادے نے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے لکھی تھی، اور انہوں نے مشرف دے پلے کاکا نہیں چھڑے، ایمان نال سب سے بڑی ایف آئی آر ہے وہ مشرف کے خلاف، اور مشرف کے تمام جتنے بھی انہیریٹر ہیں، جو ورثہ ہیں، جو ان کے نام کے اوپر جن کا بلڈ پریشر کھولنا شروع ہو جاتا ہے جب ان کو بگوڑا غدار، سرٹیفائیڈ غدار مشرف کہتے ہیں، جنرل مشرف کہتے ہیں، تو ان کا خون کھولتا ہے، ان کو نوید ہو کہ اس سے بڑی ایف آئی آر مشرف کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے مشرف کے نام کے اوپر ایسے ایسے اعترافات لکھ دیے، مطلب میں اگر وہ کام کر رہا ہوتا تو میں کہتا کہ سارا کیلی کھڑ لگے ہو، اینو تے ہٹا دیو وچوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے خلاف کل کو ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ مشرف کو پھنسایا۔ تو خیر وہ کتاب جی مجھے 120 روپے کی ملی، کیونکہ مجھے تجربہ تھا، جو ایوب خان کی کتاب تھی فرینڈز ناٹ ماسٹر، جس کا اردو ترجمہ تھا جس رزق سے آتی ہوں پرواز میں کوتاہی، وہ کتاب جی میں نے مبلغ 20 روپے کی خریدی تھی۔ تو انفلیشن اتنی تو ہو گئی تھی، اتنا تو کام مہنگا ہو گیا تھا کہ اب وہ 120 کی تو بنتی تھی، تو وہ 120 روپے مبلغ کی میں نے خریدی تھی، اس نے 175 مانگے تھے، مہنگا نہیں، میں نے 175 نہیں، انہوں نے کہا تسی باقی پسند کرو نا۔ تو وہ جب باقی پسند کر کے بل بنا تو پھر میں نے کہا یہ تھے کنے لائے ہو، کہنا جی 120 لا دیتے ہیں تو میں کہا ٹھیک ہے، ٹرن لگیا کہنا جگت کرائی، کہنا تول کے بھی ویکھ لو تھے تو انو سستی پئی، مطلب ردی کا کاغذ کا وزن اتنا ہے کہ یہ آپ کو سستی پڑی ہے، ردی کے مول بھی نہیں میں آپ سے لے رہا، میں کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کتاب، اس طرح کی ایک کتاب میں نے دیکھی، دو کتابیں تھیں، ایک تو تھی وہ جو اس کی تقریریں تھیں، غاصب بھگوڑے چھاچھیوں کے بال، جنرل ایوب خان کی جو تقریریں تھیں وہ کمپائل کی گئی ہوئی تھیں ایک اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری تاریخی تقریر بھی تھی جس کو ہم بڑا کرتے ہیں، 65 کی جنگ میں اس نے کہا کہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑو، وہ والی تقریر بھی اس کے اندر تھی۔ تو ہم بھی چونکہ شروع میں تو ہر بچہ اسی اثر میں ہوتا ہے نا، مطالعہ پاکستان کا، ہم نے بھی وہ اٹھائی،
اور وہ میرا خیال ہے اس زمانے میں 20-25-30 روپے کی مل گئی تھی. ٹھیک, وہ کتاب ہم نے لی اور پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا. میرا خیال تھا کہ یہ محکمہ اطلاعات جو ہے وفاقی حکومت کا اس نے چھاپی ہوگی, PID نے چھاپی ہوگی, لیکن نہیں, وہ کتاب چھاپی ہوئی تھی قیوم نظامی صاحب. اب ہمارے لیے یہ بڑا صدمے کا مقام تھا اس وقت. قیوم نظامی صاحب اس وقت جالے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی پارٹی کا ایک جیالہ جو ہے وہ ایوب خان کا پالتو رہا ہے نا, میرا مطلب ہے ایوب خان کا پوڈل رہا ہے یا ایوب خان کا مالشیا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہم نے وہ کتاب پڑھی, پبلشنگ ہاؤس تھا, پھر وہاں سے ایک دو اور کتابیں ایسی مل گئیں. اس میں بتایا گیا تھا کہ تاریخ کے اندر سب سے بڑی معاشی ترقی جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ابھی تک اسی گمراہی کے اندر ہیں. بس ان سے ایک فکرہ, اتنی بڑی معاشی ترقی ہوئی کہ ملک 2 حصے ہو گئے. ہاں, مطلب ایک فکرہ ان کو کہہ دیا کریں جو کہ نا ایوب خان کے دور کے اندر بڑی ترقی ہوئی ہے, کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اتنی ترقی ہوئی کہ ملک ہی 2 حصے ہو گئے, ہے نا, بڑی ترقی ہوئی. تو خیر وہ ہم نے کہا جناب اتنا بڑا جالہ, میرا خیال MP کا الیکشن جیتنے کے بعد یہ ایکسائز کے یا کسی کے اس طرح کے کوئی منسٹر یا ایڈوائزر بھی لگے تھے. بے نظیر کے یہ شہباز گل بھی تھے کسی زمانے کے اندر, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پنجاب میں شہباز گل بھی ہوتے تھے یہ. تو خیر وہ ایک محفل میں ان سے ملاقات ہو گئی. یہ بڑی مہنگی یہاں پہ سوسائٹی ہے, ٹیکس سوسائٹی اس کو کہتے ہیں, نہر کے اوپر ہے, وہاں پہ ان کا گھر ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انہیں اور خوشحالی دے. لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ مقیم تھے. وہ ٹیکس سوسائٹی کے اندر ایک کلب ہے ان کا, اس کلب میں وہ ہر اتوار کو اپنی محفل جماتے ہیں. اس محفل میں الحمدللہ مجھے تو کبھی انہوں نے دعوت نہیں دی. وہ پروفیسر مغیث الدین شیخ صاحب جو تھے ہمارے استاد تھے مرحوم, ہمیں اس طرح کی جگہوں پہ اکثر کان سے پکڑ کے لے جایا کرتے ہیں. میں کہنا سر جی جان دیو میں فسادی ہاں تو میں اتنے کوئی گل کر بینی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں اس طرح کی محفلوں میں جایا کرو, بندہ سٹیبل رہتا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک. تو مجھے لے گئے وہ اس طرح کی محفل میں. تو خیر محفل ہو گئی, محفل کے بعد کھانا تھا. کھانے کی ٹیبل پہ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ سر یہ مجھے لگا, تو میں صرف تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہ وہ آپ ہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں. تو میں نے کہا سر وہ ہاں پبلشنگ ہاؤس تھا ہمارا اور اس میں جو تھے وہ کتابیں چھپتی تھیں. میں نے کہا جی پبلشر تو ٹھیک ہے, پبلشنگ ہاؤس کے نام سے چھپ جائے, لیکن آپ تو مطلب کہ تدوین کار ہیں نا, اس کی مطلب آپ نے ٹھیک تدوین کار یا مصنف تو نہیں ہو سکتے, کہ تقریر تو اسی کی ہوگی جس نے لکھ کے دی ہے, لیکن تدوین کار ان تقاریر کو کہتے ہاں. میں نے کہا یہ کوئی قابل فخر بات تو نہیں ہے. میں نے کہا یار کاروبار ہے, کاروبار کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے. ہم مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا. اب انہوں نے ایک کتاب لکھی جو ہمارے پاس محفوظ ہے, اس کے اندر انہوں نے تاریخ اپنے پرسپیکٹو میں جھوٹی سچی جو تھی وہ مزین کی, ٹھیک. اور وہ کتاب جو ہے اس سے آج کل لوگ جو ہیں وہ اس کتاب کو کوٹ کرتے ہوئے اور قیوم نظامی کو کوٹ کرتے ہوئے آج کل جو لوگ ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ کے بارے میں مختلف قسم کی لایانی اور بے معنی باتیں پھیلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. یہ لوگ نہیں ہیں, یہ بیسیکلی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے حوالدار لانس نائک ٹائپ کے لوگ ہیں, یا یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود, جو اس کو آگے بہراتی پائی جاتی. ایک ایسا ڈسکریڈٹ شخص, مطلب ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے بانی جو تھے وہ اگر ایوب خان کے وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں, تو قیوم نظامی جیسے چھوٹے چھوٹے, میرا مطلب کہ تھے نا, ہاں چھوٹے چھوٹے, میں اب کہنا نہیں چاہ رہا, نظامی صاحب کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے, میرا مطلب ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے کارکن تھے نا اس وقت بھٹو صاحب کے. تو یہ بھی ظاہر ہے جب بھٹو صاحب نے چھوڑا ایوب خان کو کی ڈوبتی کشتی کو, تو یہ بھی ان کے ساتھ اس سے باہر نکل آئے ہوں گے. اب جو شخص اس طرح کا کوئی کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا, تو میں تو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر شدید ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ انہیں ایوی پیسے لے کے لکھی ہونی. دیکھیں تاریخ کی جو ایک کتاب, دوسری کتابیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اتنے لاڈلے تھے. سرداروں کی آپس میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں, سکمشز ہوتی ہیں, اسی بنیاد پہ اوپر تو گورا بر صغیر کے اوپر حکومت کر گیا کہ یہ جو سردار اور نواب جو تھے ان کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں تھی. اب وہ پڑھا لکھا تھا, قاضی عیسیٰ جو تھا وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ سردار جو تھے یہ ایچیسن یا آکسفورڈ نہیں جا پائے تھے, تو وہ ان سے جیلس بھی ہوتے تھے. پھر وہ قائد کا منہ چڑھا ہوا تھا,
قائد اس کا بڑے نخرے اٹھاتے تھے، اور کیونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، قائد اس کے اندر مستقبل کا ایک لیڈر دیکھتے تھے بلوچستان کا۔ اب پہلے تو اس کے بارے میں یہ قیوم نظامی کو کوٹ کر کے بتایا گیا کہ جناب قاضی عیسیٰ صاحب نے بلوچستان کی پاکستان کے اندر شمولیت کی مخالفت کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جو کونسل، سرداروں کی کونسل جس نے ووٹ کرنا تھا، وہاں پہ سے جو ایسے سردار جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دینا تھا ان کو نکلوانے کی کوشش کی، کوئی اس طرح کی تحریر ہے۔ یہ بات مجھے صرف اسی تحریر کے اندر ملی۔ وہ قیوم نظامی صاحب کی جو کتاب ہے وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں نے دوبارہ اس کی برگردانی کی ہے، مجھے تو نہیں ملی اس میں سے یہ بات نا جو لکھی ہوئی ہے۔ اور لیکن یہ بات جو ہے کسی حوالدار نے نکال ماری، اور وہ یا اپنے پاس سے لکھ لی ہوگی، اپنے پاس پہ بھی بڑی کہانیاں لکھتے رہتے ہیں نا وہ اپنے پاس سے لکھ لی ہوگی، تو وہ لکھ کے جناب اس وقت پھیلائی جا رہی ہے۔ میرا صرف یہی کہنا ہے کہ اگر قیوم نظامی صاحب کو بھی کوٹ کرنا ہے تو وہ تو آپ کے گھر کے بندے ہیں نا، ان سے آپ پیسے دیں، جو مرضی لکھوا لیں اور جس طرح کا مرضی لکھوا لیں۔ ابھی بلال غوری صاحب نے ایک کتاب کے جو انڈیکس ہوتا ہے، یعنی جس میں مضامین بیان کیے گئے ہوتے ہیں، موضوعات لکھے ہوتے ہیں کہ کون کون سے کتاب میں ڈسکس ہوئے ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جتنی بھی جنگیں ہیں ان کا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد غزوات کے ساتھ بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاک فوج کا حدیث کے اندر ذکر، یہ بھی اس کتاب کا ایک عنوان ہے، انہوں نے صرف ٹائٹل عنوانات بھجوائے ہیں۔ یہ کم ترین گستاخانہ موضوعات ہیں، میں نے کتاب نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، میری ہمت نہیں ہے اس طرح کی واہیات بکواسیات میں پڑھوں، مطلب ٹاپک دیکھ کے میرے تن بدن کے اندر آگ لگ گئی ہے کہ رائل برٹش آرمی کی باقیات جو ہیں اس کو یہ ملا کہاں سے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج بھی رائل برٹش کی باقیات ہونے کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اپنا 200 سالہ فاؤنڈیشن ڈے مناتے ہیں، اس کو یار یہ بدبخت لوگ یہ زبان دراز ملا کہاں پہ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ہیں ایسے کرائے کے ٹٹو مل جاتے ہیں، کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں جو تاریخ کا قتل کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے عمران خان کو نعوذ باللہ من ذالک پاکستان کی نعوذ باللہ من ذالک کیا پاکستان کی ریاست مدینہ کا آگے خوف آتا ہے، وہ ثابت نہیں کیا ایک ملا نے پیسے لے کے، پھر اس کے جتنا بھی اس نے افزانہ لیا۔ تو اس طرح کے کرائے کے جو ٹٹو ہوتے ہیں، جو کرائے کے تاریخ کے قاتل جو ہوتے ہیں، یہ ہر دور کے اندر دستیاب ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں ورنہ پھر ہم لوگوں کو اصل تاریخ بتانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اصل تاریخ جو ہے وہ ہم نہیں بتائیں گے، وہ آپ نے ابھی تک یاد رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا 200 سالہ ریزنگ ڈے تھا، تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سال اور اس موقع کے اوپر پڑھ کے سناتے ہیں۔ خیر گستاخی ہو گئی بہت ساری، لیکن یہ ہے کہ یہ قیوم نظامی والا سلسلہ روکا جائے جی۔ قیوم نظامی کے نام کے اوپر جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ باتیں بند نہیں کی پھر اسی بٹھا لینا سامنے وجاہت مسعود نو تے اصلی تاریخ بیان کرنی شروع کر دیں، اصلی تاریخ آپ سے سنی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے برادرانہ ایڈوائز ہے کہ باز آ جائے اس سے۔ بس جی یہیں تک ہی، اللہ آپ کو ایڈوائز کرے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔